پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ قطر نے آج ایران کو اسرائیل پر حملہ رکوانے کی آخری کوشش کر لی۔ ہوا یہ ہے کہ ایران نے قطر کی مذاکرات والی اپیل مسترد کر دی ہے۔ قطر نے اس وقت ایران کو کہا یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے اس وقت مذاکرات جو دوحہ میں ہو رہے ہیں ان کا آخری سیشن چل رہا ہے، اس کو پورا ہونے دیں۔ ایران نے صاف اور دبے دبے الفاظ میں بالکل بھی نہیں کہا، بالکل صاف واضح کر دیا کہ ہم اسرائیل پر ہر صورت حملہ کریں گے، نہیں تو وہ ہمیں کھا جائیں گے۔ ہوا یہ ہے کہ اس وقت دوحہ میں جو حماس اور اسرائیل کے پچھلے ہفتے مذاکرات ہونے تھے وہ یحییٰ السنوار کے چیف بننے پر وہ سب کے سب وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آج ایران اور اسرائیل جس کنڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں، اسرائیل نے تو صاف اور واضح طور پر تمام مغربی ممالک سے مدد مانگ لی ہے۔ آج فرینچ اور برٹش وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ جب بھی ایران پر حملہ کرنا ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ اکیلے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ ساتھ مل کر ایران کو تباہ کریں گے۔ اس وقت مسلمان ممالک کو دیکھیں، وہ ایران پر تلے ہوئے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ یہ حملہ نہ کریں، کیونکہ یہ جنگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے، اور اگر یہ پورے خطے میں پھیل گئی تو نہ صرف فلسطینی بلکہ تمام عرب ممالک مشکلات میں آ جائیں گے۔ ایران نے یہی کہا ہے کہ ہمیں ہر صورت اپنا بدلہ لینا ہے۔ ہم آپ کی یہ اپیل مسترد کرتے ہیں، ہم آپ کی تجویز کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے حملے کا جو انہوں نے اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اس وقت چائنا اور رشیا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں ایران کا، اور وہ بڑے مولک ہتھیار اپنے کارگو جہازوں میں بھر بھر کر تہران پہنچا رہے ہیں۔ ایران نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ حملہ ہوگا۔ نیتن یاہو اس وقت پورے ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہا ہے کہ حملہ ہوگا، لیکن دیکھیں آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ ہے کہ میں حماس کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم واقعی میں دہشت گرد ہو۔ اگر تم اپنی زندگی تھوڑی سی بھی پیاری ہے تو مجھے وائٹ ہاؤس مت آ گیا تو تم نے میرے جو یرغمالی ہیں امریکہ کے ان کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نفس و نابود کر دوں گا، یہ ٹرمپ کا کہنا تھا۔ اور اس نے کہا یہ ہے کہ جو اس وقت غزہ کی کنڈیشن ہے، میں نے نیتن یاہو کو بار بار کہا ہے کہ یہ جنگ بندی کر دو، لیکن اس نے میری تجویز نہیں مانی، لیکن میں جب اقتدار میں آؤں گا یہ جنگ ضرور رکواؤں گا۔ دیکھیں یہ امریکہ دنیا کا سب سے دوغلا ملک ہے، ایک طرف کیا بیان دیتا ہے، دوسری طرف کیا بیان دیتا ہے۔ امریکہ اس وقت $20 ملین سے زائد نیا اسلحہ اس وقت اسرائیل کو دینے والا ہے، اسرائیل کو سپلائی ہونے والی ہے۔ یہ اب تک $200 ملین سے زیادہ کا اسلحہ غزہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سے اب تک وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس میں امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو بھرپور مکمل سپورٹ دی، تو اس وقت ایران ایک دم اکیلا کھڑا ہے۔ اگر اسے مسلمان ممالک کی تھوڑی سی بھی سپورٹ حاصل آتی، چاہے پاکستان کی بھی ہو جاتی، تو وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ لیکن پاکستان کو دیکھیں، پاکستان نے جب انہوں نے تھوڑا سا احساس جتلانا چاہا OIC میٹنگ میں، تو پاکستان نے مسترد کر دیا امریکہ کی دھمکی کی وجہ سے کہ ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے امریکہ ناراض ہو جائے ہم سے۔ ایران نے پھر کہا یہ ہے کہ ہم اپنی پروکسیز کے ذریعے حملہ کریں گے، پہلے یمن، حزب اللہ، حماس کے ذریعے حملہ، پھر ہم جا کر حملہ کریں گے، اور پھر اسرائیل سے ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ اس وقت وہ دیکھیں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہی ماننا ہے کہ مسلمانوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اب غزہ کی پوری پٹی صاف کر دیا انہوں نے، بمبو سے اڑا کر ایک انچ پر انہوں نے بم ڈالا ہے۔ تو دیکھیں کہ انہوں نے اب وہ یہاں پر فلسطینیوں کو ہٹا کر یہودیوں کی بستی بنانا چاہتے ہیں۔ وہاں کی کابینہ نے، اسرائیلی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بہت جلد ہم یہاں سے اب جو نئی بستی بنائیں گے، ایک نیا شہر بنائیں گے، اس میں سارے یہودی بسائیں گے۔ تو یہاں کہاں گئے وہ قوانین، کہاں گئی وہ عالمی عدالتیں؟ چھوڑیں اس بات کو۔ اب یہاں دیکھیں، پہلے سعودی عرب، اب پھر قطر،
آہستہ آہستہ کر کے سارے عرب ممالک تو ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت افغانستان نے کہا یہ ہے کہ ہم جب امریکہ سے لڑے تھے تو ہمیں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو ہم فلسطینیوں سے کہتے ہیں کہ آپ کی آزادی مقدر ہے، آپ لڑیں، آخری دم تک لڑیں، آپ کو آزادی ملے گی۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ کون آپ کی مدد کر رہا ہے کون نہیں، آپ لڑیں، آخری دم تک لڑیں، آزادی آپ کو مل کر رہے گی۔ اور دیکھیں اس وقت وہ فلسطینی صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ گدھے ہیں جن پر ہم سواری کر کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت کافی عرب ممالک سے عزیز ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری کافی مدد کی ہے، جبکہ عرب ممالک صرف نام نہاد مسلم لیڈر بنے پڑے ہیں۔